سندھ سے صوبائی وزیر میر خدا بخش مری کی ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کر بڑے بڑے انکشافات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان میں مافیاز بنائے جاتے ہیں۔ انہوں نے صرف اپنا بزنس بنایا ہوا ہے، ٹیکنیکل کرپشن ہے۔ اب کرپشن یہ ہے کہ اس کو قانونی شکل دے دی۔ یہ جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں وہ یرغمال ہیں، 20 25 30 کروڑ پر ماہانہ کرپشن کہیں نہیں جاتے۔ مرزا بتائیے گا کہ آپ نے بڑے جذبات میں وہ ویڈیو بنائی اور ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ بڑے وہ جذبات میں تڑپ کر بول رہے تھے کہ پاکستان کو اس طرح کھوکھلا کیا جا رہا ہے، پاکستان میں مافیاز بنائی جاتی ہیں، مافیاز کو کون بناتا ہے، کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ذرا بتائیے گا کہ آپ نے پہلے تو یہ کہ خانہ کعبہ میں ہی کھڑے ہو کر یہ ویڈیو کیوں بنائی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا صوبائی وزیر، سابقہ صوبائی وزیر، تو دیکھیں وہ میرے خیال میں ہر مومن جو ہے نا وہ ایسی جگہ ہے کہ ہر کسی کا وہاں جا کے دل روتا ہے، اور وہ وہی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان اپنی ندامت کا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کے آگے رو کے وہ اپنے لیے اور اپنے گناہوں کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے لوگوں کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ مجھے بہت ہی زیادہ ایک تڑپ تھی، ایک تکلیف تھی ہمارے ملک کے حالات، ہماری چیزیں دیکھتے ہوئے، کیونکہ جب آج میں کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی طرف دیکھتا ہوں، چاہے وہ امریکہ ہو، چائنا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، آج بنگلہ دیش کو جو ہمارے سے جو الگ ہوا ہے اس کو ہم دیکھ لیں یا ہندوستان کو دیکھ لیں، وہ دن بہ دن اوپر جا رہا ہے اور ہم نیچے جا رہے ہیں۔ انہوں نے صرف اپنا بزنس بنایا ہوا ہے، تو سسٹم کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم اگر بات کرتے ہیں، یہاں کانفرنسیں ہوتی رہتی ہیں، ہم چائنا کی مثال دیتے ہیں، امریکہ کی دیتے ہیں، بھائی دیتے تو ہو، خدا کے واسطے تھوڑا سوچیں، چائنا نے اگر انڈسٹریز لگائی ہے یا امریکہ نے، یہ گروتھ کس طرح کریں، کبھی اس پہ بھی توجہ دی ہے؟ اب انہوں نے جو فیکٹریز ہیں، فیکٹری ہمارے پاس بھی ہیں، فیکٹریز کیا ہے؟ وہ ایک عمارت ہے۔ اچھا میر صاحب، آپ نے ویڈیو میں مافیاز کی بات کی، آپ بتائیے گا کہ آپ منسٹر رہے، آپ نے ایک عرصہ گزارا، کرپشن کس طریقے سے ہوتی ہے بیسیکلی؟ وہ کون سا طریقہ ہے، کس طرح سے منسٹر جو ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں، کس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کی جب گورنمنٹ آتی ہے تو وہ کر رہے ہوتے ہیں؟ جو آپ نے دیکھا وہ ذرا بتائیے گا تاکہ آڈینس ہماری سمجھ سکے۔ دیکھیں، پہلی بات تو ہے، یہ بڑا آپ نے ایک اچھا سوال کیا، اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی، یہ کرپشن ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں، یہ پہلے کا دور ہوتا تھا، یہ بڑے سیاستدان نا وہ نادان تھے، ان دنوں نئی شروعات تھی، سیکھنے کا دور تھا، تو وہ کرپشن یہ تھا کہ بھائی اب آپ نے ایک فارم دے دیا، مطلب ایک اور پروجیکٹ چل رہا ہے، اس میں سے آپ نے غفلہ کر دیا، آپ نے کرپشن آپ کی ہوگی۔ اب ٹیکنیکل کرپشن، اب کرپشن یہ ہے کہ آپ نے ٹیکنیکلی طور پہ اس کو قانونی شکل دے دی۔ اب آپ نے جب اس کو قانونی شکل دے دی، آپ نے قانونی ریٹ طے کر دیے، اس پروجیکٹ کے اتنے ریٹ ہوں گے اور اتنے پروجیکٹ ہوگا۔ اب پروجیکٹ ایکچولی ہے مثال کے طور پہ 10 ارب کا ایکچول، اور آپ نے وہ پروجیکٹ کر دیا 17 ارب روپے کا، مطلب اس کو آپ نے قانونی کر دیا۔ اب آپ آکشن بھی آپ نے کیا، آپ نے سارے رولز اور ساری قوانین آپ نے پورے کیے اور آپ نے وہ جاری کر دیا۔ اب آٹومیٹکلی اس پہ ان کو کتنی کرپشن کا موقع مل رہا ہے یہ آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہے۔ اب اگر اس میں سے 4 ارب 3 ارب یا 5 یا 7 ارب روپے کی جو بچت ہے، تو وہ پھر کچھ جو سیاستدان ہیں اس سے بھی ڈیوائیڈ ہوتا ہے، سیاسی جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کے جو پارٹیز کے فنڈز ہیں ان کو بھی جاتا ہے، پھر جو ان کے نیچے ٹھیکیدار یا جو افسران ہوتے ہیں ان تک جا کے ڈیوائیڈ ہوتا ہے، تو اس کو قانونی شکل دی گئی ہے۔ یہ آپ کو آنے والے 5 سے 10 سال میں آپ کو یہ دیکھیے گا، آپ کو ملے گا، نہ آپ کی اینٹی کرپشن کسی کرپشن پکڑ پائے گی، نہ آپ کی نیب پکڑ پائے گی، کیونکہ قوانین ہی انہوں نے ایسے بنا دی ہیں۔ قوانین کے آڑ میں آپ قانونی اس کو چیلنج ہی نہیں کر سکتے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو چیزوں کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک چیز کی مالیت کتنی ہے اور آپ نے اتنے میں دی کیوں، اور یہ جب ہوگا جب آپ کو چیزوں کی معلومات ہوگی، جب آپ کو شعور ہوگا کہ بھائی آپ نے اگر ٹھیک ہے آپ نے ٹینڈر کر دیا، آپ نے بتا دیا اتنے کا ٹینڈر، اخبار میں کیا، سارے فارمیلٹیز آپ نے پوری کی، لیکن اس ٹینڈر کی لاگت تو اتنی ہے نہیں، آپ نے اتنی دی کیوں؟ تو یہ جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں وہ یرغمال ہیں۔ اچھا، سیاستدانوں کو راستہ دکھانے والے بھی یہی بیوروکریٹس ہیں کہ یار اسے ٹیکنیکل طریقے سے قوانین دیکھیں نا، کیا ہوتا ہے آپ کو ساری، آپ نے کہا پیپر ورکنگ ساری منسٹری کرتی ہے، لیکن اسمبلیوں میں قانون پاس کرنے والے جو ہے سیکرٹریز کرتے ہیں، لیکن اسمبلیوں میں جو قانون پاس کرتے ہیں وہ کون کرتا ہے؟ وہ منسٹر صاحبان ہوتے ہیں۔ کتنے ہمارے پاس وزیر وزراء موجود ہیں، آپ ان کے ماضی کا ریکارڈ دیکھ لیں، اور ان کے گھر میں نوکر چاکر کتنے ہیں مجھے بتائیں؟ کم از کم ایک کے گھر میں 25-30 نوکر چاکر تو ہیں نا۔ آپ اس کی اپنی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ میرے خیال میں 1.5 لاکھ 2 2.5 تنخواہ ہے اس کی اپنی منسٹری کی جو بھی ہوگی، یا ایم پی ایم این جو بھی ان کی تنخواہ ہوتی ہے وہی ہوگی۔ اس کے بعد اس کا فیول کا خرچہ، اس کے ساتھ 10 گاڑیاں چلتی ہیں، اس کے گھر پہ مہمان خانہ چل رہا ہوتا ہے، اس کی 10 اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، صرف مزدوروں کی جو تنخواہ ہوتی ہے اس نے مہینے میں 8 سے 10 لاکھ روپے دینے ہوتے ہیں،
اور کھانے پینے کو آپ چھوڑ دیں, وہ بیماری ہیں ان کی, پھر ٹرپ ہیں, آنا ہے جانا ہے, مہینے کا وہ کم از کم لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے, تنخواہ اس کی 1.5 لاکھ ہے, یہ باقی آتا کہاں سے؟ ایک صوبائی وزیر آپ چونکہ سسٹم میں رہے, اگر کرپشن کرتا ہو تو تقریباً کتنی ہوگی مالیت ماہانہ, وہ کتنے پیسے کرپشن سے کما لیتا ہوگا؟ آپ یہ سمجھ لیں 20, 25, 30 کروڑ روپے ماہانہ کرپشن کہیں نہیں جاتی. بڑے انقلابی سٹیپس بھی اٹھائے اور آپ بڑی بات بھی کر رہے ہیں, لیکن یہی پولیٹیکل پارٹیز دوبارہ اقتدار میں جو ہیں وہ آ رہی ہیں, بلکہ آ چکی ہیں, عوام کے نام پر آتی ہیں, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آتی ہیں, لیکن یہ سلسلہ تسلسل تو اسی طرح جاری رہے گا جیسے پہلے تھا, اور عوام اسی جگہ ہی کھڑی ہے جہاں پہلے تھی. دیکھیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عوام وہیں کی وہیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا, میں نے کئی پروگرام میں یہ بات کی, میں نے کہا یہ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیں میں انشاءاللہ بہت جلد یہ فگر دوں گا, آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے IMF سے, ایشین بینک سے, ورلڈ بینک سے, کہاں کہاں سے ہم نے کتنی امداد لی, کتنا قرض ہم نے لیا اور کتنا ہم نے لوٹایا, کتنا اس کا جو تھا آپ کا اس کے اوپر سود جو تھا, انٹرسٹ کتنا تھا, یا پھر جو ہے ہم نے امداد ہمیں کتنے ممالک سے کہا. میں انشاءاللہ بہت جلد یہ ساری سے کافی اور ایسی کافی چیزیں کہ جو میں انشاءاللہ حقائق سامنے رکھوں. جب سے پاکستان وجود میں آیا, میرے باپ دادا کے دور میں جو سڑکیں بنی تھی نا, وہ یا تو ورلڈ بینک نے یا ایشین بینک نے یا IMF سے یا ٹیکس سے لے کے بنائی گئی تھی. اچھا, اس وقت سے لے کے ہم پہ مزید ٹیکس لاگو ہو رہا ہے. جو میرے دادا کے وقت میں جو سڑکیں دی گئی تھی ان کا قرضہ اب تک ہم چکا رہے ہیں, ہم پہ بڑھتا جا رہا ہے, وہ ہم سے وصول کیا جا رہا ہے. میرے باپ کے دور میں جو ہوا وہ بھی وصول. آج اگر میرے دور میں مجھے اگر یہاں سڑک دی جائے گی تو وہ میرے بیٹوں اور پوتوں سے وصول کی جائے گی. ٹیکس کو ہٹا دیں, IMF کو ہٹا دیں, جتنے بھی قرض دینے والے ادارے ان کو ہٹا دیں, اور امداد کو ہٹا دیں. آپ ملک میں ایک سڑک بنا کے دکھا دیں اور ٹیکس کو نکال دیں. کوئی اور طریقہ کہاں سے یہ پیسہ جنریٹ کریں؟ کوئی ہے طریقہ؟ زرداری صاحب نے کہا میں سندھ کو بدلوں گا, لیکن نہیں بدلا. چلیں بلاول صاحب کر رہے ہیں, شاید ہمارے باپ دادا نے ان پہ یقین کیا, ہم ان پہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے جب وہ میرا جو بیٹا ہوگا کہے گا باپ نے جب بلاول پہ بھروسہ کیا تو میں بلاول کی اولاد پہ کروں گا. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. میر صاحب سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو بار بار ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے مقروض کیا, ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. لیکن جب انہی سیاسی جماعتوں سے ہم سوال کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم اقتدار میں تو ہوتے ہیں لیکن ہم آزاد نہیں ہوتے, ہم خود مختار نہیں ہوتے, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں. تو یہ تو اپنے اوپر جو بھی بات آتی ہے یہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ اس کے قصوروار ہے. جو فوجی آفیسر ہوتا ہے چھوٹے سے لے کے بڑا تک, اس کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ میڈیا کے سامنے جا کے بات کرے. وہ ISPR ہے, اچھا وہ اپنا مورل ڈاؤن کرنے کے لیے آئے دن تو آتی نہیں ہے. سیاسی بیان بازیاں تو بہت ہوتی ہیں, ہر کسی کا جواب دینے سے رہے تو, کیونکہ اس میں سے ایک ہی ڈپارٹمنٹ ہے ISPR, اسی سے جواب دینا ہوتا ہے, باقی سب نے دینا ہی نہیں ہوتا. اب وہ دن میں 10 بار تو آ نہیں سکتا. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جتنے بھی الزام لگانا ڈال دو. PP نے نون پہ ڈالنا ہے تو PP کا بندہ 10 منٹ میں پہنچ جائے گا, PTI پہ ڈالنا ہے تو PTI کا 10 منٹ میں پہنچ جائے گا. ایک دوسرے کو ڈیفینس کرنے کے لیے سامنے کھڑے ہوئے تیار ہیں. اچھا میر صاحب, آپ نے خانہ کعبہ میں ہی کھڑے ہو کر اور ہاتھ میں قرآن مجید پکڑ کر ہی وہیں پر کیوں یہ بات کی اور اتنے بڑے بڑے انکشافات کیے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم بطور مومن روز قیامت پر بھی یقین رکھتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں. تو وہاں پر جب میں عمرہ کرنے کے لیے گیا, میں نے جب صحافت جو اپنی سیاست تھی, ٹینیور تھا پورا ہونے کے بعد, اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے گیا تھا. لیکن یہ اتنا بڑا بوجھ تھا کہ جو میرے دل سے اتر نہیں رہا تھا. میں نے پاکستان میں بھی ایک مرتبہ قرآن اٹھا کے میں اتنا مجبور ہو گیا تھا اس قوم کو سمجھانے کے لیے, خدا کے واسطے یہ سڑکوں کی سیاست چھوڑیں. ہمارے نوجوان جو PhD ہولڈر ہیں, جو MPhil جنہوں نے کیا ہوا ہے, ماسٹر کی ڈگریاں جو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سیاستدانوں کے لیے سڑکوں پہ نکلنا بند کریں. اپنی اولاد کو مروانا, اپنے آپ کو تکلیفیں پہنچانا, چوٹیں پہنچانا, اپنے آپ کو خوار کرنا, وہ بند کریں. کم از کم اگر آپ نے نکلنا ہے تو اللہ اس کے رسول کے لیے, اپنے آبا و اجداد کی, پھر آپ کیوں بے بس ہو جاتے ہیں؟